اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كلامه العظيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدیٰ قدوۃ الصلحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. احباب گرامی قدر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے ہی اللہ کا یہ جو کلام ہے اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے یہ بھی لامحدود ہے. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. ذی الحجہ کا بھی آغاز ہونے والا ہے. اسی حوالے سے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا. یہ سورۃ النحل کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، پارہ نمبر 14 ہے. اللہ فرماتے ہیں: ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ہم نے آج اور انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرنا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء و رسول کی جماعت میں سے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کے اسوہ حسنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بطور خاص بیان فرمایا ہے. اور صرف بطور خاص بیان نہیں فرمایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کا حکم دیا. اور یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان مرتبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ اے نبی واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم کے دین کی پیروی کریں، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں. اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار جس ذات اقدس و مقدس کی اتباع پر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت کی شرط رکھے جس کی اتباع کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اس نبی کو، اس پیغمبر کو، اس رسول کو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب آپ ابراہیم کے طریقے کی اتباع کریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف بڑا عام ہو جاتا ہے. اور پھر دنیا کے اندر جو آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اور اسلام تو ہے ہی. اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی، حالانکہ ان کے پاس جو شریعتیں آئی تھیں، جو کتابیں آئی تھیں،
وہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے آئی۔ مثلاً یہودیوں کے پاس تورات تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ان کے پاس زبور تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ ان کے پاس دیگر پیغمبروں کے صحیفے بھی تھے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں نصرانی، ان کے پاس انجیل تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں گروہوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا؟ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ تو رہے آسمانی مذاہب، چلو جو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں جا کے ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دین کے معاملے میں، کتابوں کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اگرچہ تحریف ہی ہو چکی ہے، چلو نام کی حد تک ہی ابراہیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق جڑ جاتا ہے۔ لیکن وہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی اور نبی ان کی طرف آیا، اور پھر پجاری بھی بتوں کے، وہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور سنو، ابراہیم یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی اختیار کرنے والے تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھے نا تو سمجھ یہ آتی ہے کہ مسلمان کو، مومن کو، موحد کو اپنی توحید کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے اعمال صالحہ کے لیے، اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف حاصل کرنا اور اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ آج صرف ایک آیت کو ہم دیکھیں گے، اور آیت بڑی چھوٹی سی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نا اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں کہی ہیں۔ امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بہت ساری صفتیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم کی بیان فرمائی، اور یہ 3-4 جملوں میں سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے آج ہم نے 4 صفتوں پہ بات کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ اس کے 3 معنی ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ چلتا ہوں۔ سب سے پہلا معنی، ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اکیلے ہی اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ پوری جماعت بھی مل کے نہیں کر سکتے، امتوں سے بڑھ کر کام کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، وقف کرنے والے تو بڑے ہیں، آج بھی بڑے ہیں اللہ والے، دین کے طلباء، علماء، اتقیاء، زہداء، صلحاء، جنہوں نے اپنی دن اور راتیں وقف کر دی ہیں۔ ابراہیم کی وقف کرنے میں کوئی خاصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے ابراہیم کو ہی امتن کہہ دیا؟ وقف تو سارے نبیوں نے کی ہے، پر اللہ نے ابراہیم کے علاوہ باقی انبیاء میں سے کسی نبی کو امتن کا لفظ تو نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جیسا توحید کے لیے ڈٹ جانا تھا، اور جیسا دعوت کا شاندار طریقہ تھا، اور جیسی استقامت تھی، اور جیسے دلائل تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دعوت کا جیسا انداز تھا، اور جیسا 2 ٹوک موقف تھا، اور جیسی ابراہیم کی قربانیاں تھیں، ویسی اوروں کے اسوے اور اوروں کی سیرت کے اندر کم نہیں ملتی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے
دوسرا امتن کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو قائم و دائم رکھا ہے، ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پچھلوں کے لیے یادگار ایک ترکہ بنا دیا، ان کو زندہ رکھا ہے۔ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر گروہ کے اندر، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دین اسلام کے باقاعدہ ایک مکمل رکن کو ابراہیم کی سنتوں کے لیے وقف کر دیا۔ آ گیا نا حج کا سیزن، یہ ساری ابراہیم کی سنتیں ہی تو ہیں، ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہی تو ہے، اسی کا بسایا ہوا تو شہر ہے، اسی کی دعائیں ہیں۔ اللہ نے اسلام کے پورے ایک رکن کو اکیلے ابراہیم کی سنتوں کے لیے وقف کیا۔ یہ امتن کا دوسرا معنی ہے۔ امتن کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنا دیا ہے، سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، ان کی آل اولاد سے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کی کچھ کلمات کے ساتھ آزمائش کی، ابراہیم اس آزمائش پہ پورا اترا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا اور کہا کیا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، ان کے طریقے کی پیروی کی۔ یہ ہے ابراہیم کا تعارف بطور امت۔ دوسری بات کی طرف آ جائیے، قانتا للہ، قانتا، میں نے اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کر دیا جائے نا تو بعض اوقات الفاظ کی روح نہیں رہتی، روح ختم ہو جاتی ہے، ترجمہ ہو جاتا ہے۔ قانتا کا ترجمہ کیا جاتا ہے فرما بردار، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حالانکہ صرف اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، فرما برداری تھی، صرف فرما برداری نہیں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف فرما برداری کو بیان کرنا ہوتا تو احکم الحاکمین نے پہلے پارے میں یہ اعلان جو فرما دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اسلم، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر جو کہہ دیا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں ہی فرما بردار ہو گئے اور انہوں نے اپنی پیشانیوں کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو گئے، حکم مان لیا، فرما برداری تو یہ بھی ہے۔ مسلم کا معنی ہی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، قانتا للہ، ابراہیم صرف مسلم نہیں ہے وہ، بلکہ وہ قانت بھی ہے، قنوت کرنے والا بھی۔ قانت کیا؟ چھوٹا سا بچہ ہو نا، ننگا منگا سا، سال کا، 6 ماہ کا، 1.5 سال کا، والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ، اسے اٹھاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، پھر وہ توتلی توتلی زبان سے باتیں کرنے لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا آپ نے کسی دوسرے کا بچہ ہو، کوئی دوسرا ہو، اسے بھی تھوڑی سی اس کے کپڑے ہی خراب ہو تو ہم اسے اپنے سے دور کرتے ہیں، دور کرتے ہیں نا؟ اور جو اپنا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی رالیں بھی بہہ رہی ہوتی ہیں تو اسے چوم رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا لعاب اپنے لعاب کے ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں اتنی محبت ہو، وہ بچہ توتلی زبان میں اپنی ماں سے کچھ مانگے، ڈیمانڈ کرے کھانے کے لیے، پینے کے لیے،
تو ماں اپنے اس بچے کا کہا مانتے ہوئے کتنی خوش ہوتی ہے. بس یہ مانا ہے کہانی کا. ابراہیم نے فرما برداری نہیں کی. ابراہیم نے انتہائی خوشی سے فرما برداری کی. قانتا للہ. ابراہیم تو اپنے رب کے حکم کے آگے بچھ جانے والا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ احکم الحاکمین زبان سے بعد میں نکالتے تھے، حکم بعد میں آتا تھا. ابراہیم علیہ السلام پہلے بچھ جایا کرتے تھے اور رب العالمین وحی نہیں نازل فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ اشارہ دیتے تھے، ابراہیم اشاروں پہ چلتے تھے. یہ جو بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے تھی، یہ بھی وہی آئی تھی. جبرائیل حکم لے کے آئے تھے. ایک خواب ہی تو تھا. کتنے خواب آتے ہیں. ابراہیم کو بھی خواب ہی تو آیا تھا، اور خواب بھی کیسا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے. اللہ اکبر. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو نے تو سچ کر دکھایا، تو صدیق بن گیا. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. یہ قانتا للہ کا معنی ہے. اور پتہ ہے جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ یقین جانیے کہ اس حدیث کو آپ ابراہیم کی سیرت کے ساتھ ملا کے سمجھیں گے تو آپ کو یہ حدیث بڑی سمجھ میں آئے گی. اگرچہ عنوان اور ہے لیکن یہ حدیث سمجھنے کا بڑا شاندار موقع ہے، اس لیے آپ کو سناتا ہوں. اسلام کے اندر بڑے اعمال ہیں، اعمال صالحہ، بڑے بڑے عظیم عمل ہیں. نماز، جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. سجدہ، کہ جب وہ رب کے قدموں میں گرا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں پھر روزہ. اللہ اکبر. جو بندے کا اور بندے کے رب کا معاملہ ہے. آپ میں سے کوئی کسی دوسرے کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کا آج روزہ ہے کہ نہیں روزہ؟ کیسی عظیم نیکی. الصوم لی وانا اجزی بہ. بڑی بڑی حلاوتیں ہیں، بڑی بڑی ذائقے ہیں، بڑی بڑی مٹھاس ہے ان کاموں کے اندر. پر سنیے جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان. اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پا لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور قانتا للہ، اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، اسلام کو دین سمجھ کے راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہو جائے. راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جاتی ہے تو جائے، چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے. نہ اولاد کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ کسی اپنے کی، نہ پرائے کی، نہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ نفس کی، نہ خاندان کی، نہ کنبے کی، نہ قبیلے. بالکل ویسے ہی جیسے ابراہیم نے پرواہ نہیں کی تھی. تھی کوئی پرواہ؟ کہنے لگے جلاؤ آگ. اور میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ. تاریخ میں لکھا ہے کہ عورتیں منت مانتی تھی، نظر مانتی تھی کہ اگر میری فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی، میرا فلاں کام ہو گیا، تو ابراہیم کے لیے جلائے جانے والے الاؤ میں اس آگ کے اندر اتنی گانٹھیں اور اتنی گٹھڑیاں جو ہیں وہ لکڑیوں کی لا کے میں پھینکوں. اتنی عظیم الشان آگ. وہ کس کے لیے تھی؟ ابراہیم کے لیے نا. دیکھتے تو ہوں گے یہ میرے لیے. اور پتہ ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ یہ جہاں ابراہیم کا ذکر ہے نا، سورۃ النحل میں جہاں ابراہیم کا ذکر ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس سے تھوڑا سا پیچھے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور کوئی بڑی مجبوری آ جائے، جان جا رہی ہو، جان نہ بھی جائے، تکلیف پہنچ رہی ہو،
اور بندہ زبان سے کفر کا کلمہ بول دے بچنے کے لیے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اللہ کہتے ہیں کوئی حرج ہے۔ ابراہیم تو آپ کو دیکھ ہی رہے تھے نا، اور تکلیفیں سامنے ہی تھی نا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قانتا للہ کا معنی، قانتا للہ۔ اور اس کا جو الٹ ہے نا، اللہ رسول کی بات مان کے ماتھے پہ پیشانی پہ بل آ جائے، تیوریاں چڑھائی جائیں۔ میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے قرب قیامت ہے نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آنے والا وقت جو ہے وہ مزید بد سے بدتر۔ لوگ ایسے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب پہلے تحمل تھا، برداشت تھی، کوئی خلاف افکار خلاف سوچ بات بھی آتی تھی تو لوگ برداشت کرتے تھے، اب وہ برداشت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا نام لے کے حدیث کا حوالہ بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے ماتھوں پہ بل پڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میرے مسلک پہ، میری سوچ پہ، میرے افکار پہ زد آ رہی ہے۔ یہ جو ماتھوں پہ بل پڑتے ہیں نا، جو رسول اللہ کے فرامین ہضم نہیں ہوتے، جو حدیثوں پر عمل کرنے کو دل نہیں کرتا، جو اتباع سنت کی طرف قدم نہیں بڑھتے، یہ مسلک کے بت جو ہیں ہماری رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو پوجنے لگتے ہیں۔ سنیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ حرج کسے کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی تھوڑی سی بھی تنگی نہیں ہے، کوئی گل، کوئی بات۔ اللہ کہتا ہے محبوب کا پیغام سن کے، سنت سمجھ کے، حدیث سن کے، رسول اللہ کی بات سن کے، اللہ کا پیغام سن کے دل کے اندر جو حرج آ جاتا ہے نا، اور انکار نہیں کیا، منہ نہیں موڑا، حرج آ گیا، حرج، کوئی بات آ گئی ہے، کوئی بل آ گیا ہے پیشانی پہ، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور ابراہیم کون تھے؟ ہم سمجھتے ہیں ابراہیم کی سنت صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے۔ ابراہیم قانتا للہ، اللہ کے حکموں کے لیے بچھ جانے والے تھے، اللہ کا حکم مان کر خوش ہوتے تھے۔ ابراہیم بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے اداس نہیں ہوئے، شیرخوار اسماعیل کو چھوڑ کے اداس نہیں ہوئے، خوش ہوئے۔ ابراہیم بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے خوش ہوئے ہیں، ابراہیم آگ کے اندر جا کے خوش ہوئے ہیں، ابراہیم ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے خوش ہوئے ہیں۔ قانتا للہ، ابراہیم خوشی سے فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور تیسری بات، حنیفہ، یکسو تھے۔ یکسوئی کا مطلب کیا ہے؟ لاپرواہ، جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرواہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے جو بھی کام کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پہننا رہنا سہنا، عبادات، سب کچھ اللہ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا تھا، روایات میں آتا 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا؟ پتہ نہیں تھا تکلیف ہوگی، پتہ تھا، حدیث میں ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ حکم رب کا تھا۔ ابراہیم کہہ سکتے تھے اللہ پہلے بھی پاکی میں رہتا تھا، پاک کیسے رہ سکتا، پر حکم رب کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا اللہ نظروں سے ہی دور کرنا ہے تو یہ ننھے شیرخوار اسماعیل کو کسی اور بستی میں چھوڑ آتا ہوں، لوط علیہ السلام میرے بھتیجے ہیں انہی کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ انہوں نے آگ کے اندر ہی پھینکنا ہے تو میں پہلے ہی نکل جاتا ہوں، ہجرت جو کرنی ہے،
نکلنا جو ہے یہاں سے، لیکن وہ حنیفہ تھے۔ اور یہ حنیفہ کا ہی ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نبی پہ، رسول پہ، پیغمبر پہ، جب وہ کیا اٹھتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارے معبود، میرے لیے میرے معبود۔ میں تمہارے معبودوں کی حرمت کو تھوڑا سا بھی نہیں مان سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کس انداز سے کہا؟ یہ سورہ عنکبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوئے، کہنے لگے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اور یہ تمہارے گڑھے ہوئے اور یہ مٹی کے پتھروں کے، یہ تمہارے گڑھے ہوئے ہیں، تمہارا جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کوئی معمولی بات ہے کسی میں ہمت؟ آج کے کسی شرک کے اڈے پہ ایسے کھڑے ہو کے کوئی بات کر دے، کسی غیر مسلم کو یوں کہہ دے؟ ہمارے ہاں نا لوگوں کے اندر کہتے ہیں جی بڑے وسیع الظرف ہونا چاہیے اور روشن خیال ہونا چاہیے، اور ہماری روشن خیالی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ حنیف کا معنی ہے بس اللہ ہی اللہ، اور کچھ نہیں مانتا میں کسی کو، سارے معبودوں کی نفی ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ یہ حنیفہ کا معنی ہے۔ اب ابراہیم قانتا للہ بھی تھے، حنیفہ بھی تھے، تو یہ سارے کام کر کیسے رہے تھے؟ کس بات کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں شرک بھی صرف سجدہ کرنے کا نام ہے، شرک بھی صرف رکوع کرنے کا نام ہے۔ شرک صرف سجدہ رکوع کا نام نہیں ہے، شرک مانگنے کا نام بھی ہے، شرک مدد طلب کرنے کا نام بھی ہے، شرک اللہ اور اپنے درمیان اوروں کو ڈالنے کا نام بھی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ صرف پتھر کی مورتیوں اور لکڑ کے بتوں اور مٹی کے ان جو ہے مجسموں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اللہ اسی صورت میں سورۃ النحل کے اندر ہی فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ پتا چلا مردوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرنے سے بھی شرک ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کی چوتھی خوبی، چوتھا وصف یہ تھا کہ وہ شرک نہیں کرتے، مشرک نہیں تھے۔ جھگڑے تھے قوم سے، انکار کیا تھا، اور بتوں کا بھی۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اوثانا وثن کی جمع، وثن کہتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے، پتھر کا بھی انکار۔ دو جمعے پیچھے میں نے ابراہیم کی دعوت کی مثال دی تھی، آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا۔ ابراہیم نے تاروں کا انکار کیا، ابراہیم نے چاند کا انکار کیا، سورج کا انکار کیا، ہر چیز کا تو انکار کر رہے ہیں۔ آج کا نوجوان اخبار کھول کے بیٹھتا ہے، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتا ہے۔ یہ بیچارہ تلاش کرتا پھرتا کہ یہ تارے مجھے بتائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری قسمت کیسی ہے، شادی کب ہوگی، کاروبار کیسا چلے گا۔ یہ بیچارہ پتھر لے کے انگوٹھی میں جڑ کے نگینے میں ڈال کے اس کی تاثیر اپنی زندگی پر سمجھتا ہے، اپنی ذات کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا وصف یہ ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے، انہوں نے پتھر کو بھی توڑا، اس کا بھی انکار کیا، پتھر کے بتوں کو بھی توڑا، انہوں نے چاند ستاروں کا بھی انکار کیا، سورج کا بھی انکار کیا، آگ کو بھی دھتکارا، اور انسانوں میں سے جو رب بنا ہوا تھا نا اسے بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا۔ چنانچہ یہ آج کا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابراہیم کان امت تھے،
قانتا للہ، خوشی سے کام ماننے والے تھے۔ اور بھائیوں خوشی سے اللہ کا کہاں مانا کریں، خوشی سے نماز، جو بھی عمل کریں خوشی سے، اور اپنے دل میں خوشی محسوس کیا کریں، خوش ہوا کریں نیکی کر کے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اپنے اندر فرحت اور تازگی محسوس کیا کریں۔ حنیفہ، وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا کریں، ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں۔ ولم یک من المشرکین، جس کام کے اندر شرک کا شبہ بھی ہو نا، شبہ بھی ہو، وہ کام بھی نہیں کرنا۔ یہ ہے ابراہیم کی سنت، یہ ہے ابراہیم کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔